الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد في القلوب ودائها وعافية الأبدان وأشهادها وأنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه دائما أبدا. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. قابل ستاری مولانا قاری محمد ولی محمد صاحب اکبری قادری مداحن رسول برادران اسلام عفت مار خادم اسلام عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج نہایت خوشی کا مقام ہے کہ حاجی عبدالرزاق صاحب قادری کے کاشان محبت پر حضور سیدنا غوث العالمین پیران کی تصویر رضی اللہ تعالی عنہ کی میلاد پاک جاری اور ساری ہے. بڑی خوشی ہے. مجھے یاد آتا ہے برسوں پہلے اسی کاشان محبت پر ہماری حاضر ہوئی تھی. حاجی ذوقی صاحب نئے نئے یہاں کے اس آستوں کو بسے تھے. یہ ہمارے رمضانی بابا بہت چھوٹے تھے. اس زمانے میں حاجی صاحب کے یہاں عظیم الشان سردیوں کے موسم میں میلاد پاک کا پروگرام ہوتا. آس پور کے تقریباً گول اور آس پاس کے بسے ہوئے مرد اور سب اس بزم نور میں موجود تھے. کثیر تعداد میں جیسا آج بچھا اور انہوں نے انتظام کیا اس سے اس وقت اچھا نہیں تھا. آج شاندار انتظام ہے. یہ بن گیا الحمدللہ پکا مکان بن گیا. غوث اعظم کے فیضان سے ترقیاں مل رہی ہے. بچے بچیوں کی شادیاں ہو گئی. دادا نانا سارے بن گئے. اللہ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا. حضور غوث اعظم کے فیضان کا یا جیتا جاگتا ثبوت دیکھ سکتے ہیں. ان کے یہاں گھر بھی جگمگاتے ہیں. حشر میں بھی ان کا بورڈ بالا ہوا. حاجی صاحب کو معلوم ہے. آپ جانتے ہو آسکو والے آئے تھے جب اپنے وطن سے کیا حال تھا. حاجی عبدالحفیظ صاحب تشریف آئے تھے. بسی تھے ڈونگرپور سے آپ کے آسکو میں. میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ ایسا شہر ہے جس میں سب کی آس پوری ہوتی ہے. نام ہے آسکو. نیک نیت سے جو آتا ہے اس کی آس پوری ہوتی ہے. نیک نیت سے آنا چاہیے. اور اللہ کا فضل کرم ہے یہاں کے تو تھے ہی آپ لوگ. مگر باہر سے جتنے بھی آئے سب غوثوں کو لگا کے دیوان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان بزرگوں کی جن کی کمائیوں پر جن کے کاروبار پر نظر رہتی ہے وہ کاروبار یہاں بھی پھلا پھولتا رہتا ہے. اور مرنے کے بعد اس کا جو آخری گھر ہے عالم برزخ وہ جنت کا نمونہ بنے گا. اور بروز حشر غوثوں کا راجا کا صاحب سے نصیب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. یہ میرے آقا کا فرمان المرء مع من احب.
آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا بے ہے. شک بے شک ہم میں سے بہت سارے لوگ بغداد شریف نہیں جا سکے. خوش نصیب ہم بہت ہیں کہ سلطان الہند کے راجستھان میں رہتے ہیں، جب چاہتے ہیں زیارت کرتے ہیں. بے شک آستانہ بہت بڑا ہے ہمارے یہاں. تو سلطان الاولیاء وہ ہیں، سلطان الہند یہ ہے. مقام ان کا بڑا ہے کیونکہ سارے سراسر سے بزرگوں کے وہ دادا ہیں. بے شک مگر غریب نواز وہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس نے عقیدت و نیاز مندی سے ان کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے، اللہ نے ان کے خزانوں کو بھرا. آستانہ سرکاری غریب نواز کا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. یہ وہی آستانہ پاک ہے. بہت سارے اسرار اور بزرگوں نے اس پر اپنا معمول رکھا کہ دربار رسالت میں حاضری دی، آقا کی دربار میں صلاۃ اسلام کے نغمے پیش فرمائے اور پھر وطن مہذب مدینہ طیبہ کو بنانا چاہا. آواز آئی دین پڑھے ہو، عالم بنے ہو، وطن سے بے وطن ہو جاؤ، سفر کرو اور دین مصطفیٰ کی نشر و اشاعت کرو. عرض کی آقا یہ بھی فرمان آپ کا وجہ ہے، آنکھوں پر ہے. ہم جائیں گے، دین مصطفیٰ پھیلائیں گے، حدیث پاک پڑھیں گے، حدیث پاک پڑھائیں گے، آپ کے دین کی خدمت کریں گے. مگر یہ روضہ رسول کہاں دیکھنے کو ملے گا؟ آواز آتی ہے روضہ رسول دیکھنے کو نہیں ملے گا. یہ بات تو متحقق ہے، مگر یہ سن لے یہاں بیٹھے ہو تو روضہ رسول دیکھو گے اور سفر میں جا کر اور میرے مصطفیٰ کا کہاں کرو گے تو چہرے رسول دیکھو گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو روزہ نظر آتا ہے، وہاں چہرہ نظر آئے. بے شک بے شک بہت سارے اسلام ہیں، بہت سارے بزرگوں نے. آپ دیکھیں یہاں سے کوئی 250 یا 250 کلومیٹر کی دوری پر احمد آباد ہے، اس سے زیادہ دور نہیں ہے. آپ دیکھیں وہاں حضور غوث اعظم کے شہزادے موجود ہیں، سیدنا سراج الدین امام الاولیاء حضور شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ. یہ غوث اعظم یہ سید صاحب ہے. آپ دیکھیں ان کا حال، یہ خواب میں حضور کی زیارت کرتے ہیں. تذکرہ اولیاء گجرات میں یہ بات بالکل اظہر میں شخص لکھی ہے. آپ نے عرضی یا رسول اللہ ہمارا حضور آپ زیارت مجھے کرواتے ہیں، میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھتا ہوں، میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا لگتے جگر ہوں اور زیارت سے مشرف ہوتا ہوں. کبھی کرم فرمائیں جن منصب میں بیٹھ کر میں آپ کی امت کے لوگوں کے بچوں کو پڑھاتا ہوں، وہاں بھی کرم فرمائیں ان بچوں کو بھی زیارت کا شرف عطا فرمائیں. میرے آقا مسکرائے، فرمایا بیٹے سید سراج الدین بہت اچھی بات ہے، ایک وقت آئے گا ہم آپ کے مدرسے میں بھی آئیں گے. وعدہ کر دیا، وعدہ والذین عاہدوا العہد. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ لوگ جو وعدہ کرتے ہیں ایماندار اپنا عہد پورا کرتے ہیں. ایماندار وعدہ کرتا ہے تو وعدہ وفا کرتا ہے. ہر طرح کا وعدہ خلافی ایماندار کا کام نہیں، کیونکہ آقا فرماتے ہیں ملعون من دار مومن او مکر به. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مردود ہے جو مسلمان کو نقصان پہنچائے یا مسلمان سے دھوکہ بازی کرے. یہ میرے نبی کا فرمان ہے. فرماتے کبھی بھی مومن کو نقصان نہیں پہنچاتا، کبھی بھی مومن کو دھوکہ نہیں دیتا. سبحان اللہ. مومن کا سوا یہی ہے ایک دوسرے کے لیے آئینہ کر رہے ہو. جس طرح سے آئینہ کے سامنے جاتے ہو تو اپنے چہرے پر غبار ہوتا ہے، داغ دھبے ہوتے صاف کر لیتے ہو. ایسے ہی کسی مسلمان کو مصیبت آئی دور کر دو، آفت آئی دور کر دو، ہمت ضرورت پڑی ہمت کر دو، مدد ضرورت پڑ گئی مدد کر دو، آسرے ضرورت پڑ گئی آسرا بن جاؤ. اس کے جو ضرورت پڑے کام کرو. اس لیے مومن کا آئینہ ہے اور آئینے کا کام ایک دوسرے کو صاف رکھنا ہے. میں چاہتا ہوں تو بھی اچھا رہے، میں چاہتا ہوں یہ بھی اچھے رہے، میں چاہتا ہوں سب اچھے رہے. میں اچھا ہوں چاہوں سب اچھے رہے، یہی مومن کی اشارہ ہے. سبحان اللہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب میں وعدہ کیا اور یاد رکھو آج بھی خوابوں میں آتے ہیں اور خوش نصیب اپنی قسمت پر قربان. مرنے کے بعد نہ کوئی خواب ہے نہ تصور ہے نہ تخیل ہے، بس اپنے نبی آتے ہیں رات کو اپنے آنکھوں سے رحمت عطا کرتے ہیں. مرنے کی بات تو خواب کی ماننے ختم ہو جائے.
کہا خواب نہیں ہم خود آتے یہاں تم ہماری یاد مرا کے دیکھو، مرنے کے بعد تو تم ہمیں دیکھتے ہو۔ پھر تو کچھ لوگ تو ایسے گزرے جنہوں نے ہر لمحہ حضور کو دیکھا، کچھ تو ایسے گزرے ہر رات حضور کی یاد کی، کچھ تو ایسے گزرے ہر عشاء کے بعد سرکار کا دیدار کیا، کچھ ایسے گزرے تذکرہ مصطفیٰ کو دیکھا، کچھ ایسے گزرے ہر نماز کو خود کا دیدار کرتے، کچھ ایسے گزرے ہر مجلس کو خود کا دیدار ہوا، اور کچھ ایسے رہے جب جب سفر میں نکلے ہیں حبیب خدا کا دیدار کیا۔ یہ قسمت والے لوگ ہیں، سچی طلب، امید واسط ہو، پکی ارادت ہو۔ آج غوث اعظم کی یاد کھائی بھی ہے اور غوث اعظم کی محفل سن رہے ہو، حقیقت یہ ہے کہ مردان والا ہمیں دیکھ رہا تو بات بنے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جنہوں نے محفل رکھی ہے ان کو تو فضل و برکات ملیں گے ہی، تو ان کا تو یقین ہے کہ غوث پاک دیکھتے ہیں۔ اللہ مبارک کرے، کوئی برات ہوائے کس کی رکھی ہے۔ صبح سے غوث اعظم کی یاد میں کر رہی ہے، مولا تعالیٰ اس کی طرح حال اور مستقبل ماں باپ سب کا روشن مطابلہ کرو۔ چھوٹی سی بچی ہے، شعور کتنا اچھا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہے وہ لوگوں کا خیر، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسی اور نیک و صالح اولاد نصیب فرمائے۔ میرے غریب نواز کو دیکھیں، غوث پاک کو دیکھیں، حضور شاہ عالم کو دیکھیں، حیات کلندر کو دیکھیں، مخدوم زندہ کو دیکھیں، علاؤدین پنڈوی کو دیکھیں، یحییٰ منیری کو دیکھیں، شاہ منور علی الہٰوی کو دیکھیں، سرکار جمال الدین نقشبندی کو دیکھیں، یہ تمام حضرت مسعود غازی سالار کو دیکھیں، یہ تمام اولیاء کرام وہ ہیں کہ ان کے آستانوں میں آج بھی کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ مسعود غازی بہار شریف میں ہے، وہ غریب نواز کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے، حضور غوث پاک سے بھی پہلے انتقال کر گئے۔ 18 سال کا جوان شہادت سربراہ ہو گیا اور شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ آج یہ عالم ہے، آپ کی کشف کرام یہ عالم ہے کہ آپ کے آستانے پر جب آپ کا عرش شریف آتا ہے تو اس میں آپ کی مدارس کا جو رسالہ ہوتا ہے وہ دھو کر کے پیالوں میں بھر کر پانی چھڑکتے ہیں تو معدن‌دار اندھوں کو شفا ملتی ہے۔ تمام لوگوں نے کہا کالا پانی چلا گیا، ان کو چھیٹا گیا، پینا ہو گیا۔ وہ مریض جو فالج زدہ ہے، چارپائی پر پڑے ہیں، ہلنا حرکت کرنا ختم ہو چکا ہے، ڈاکٹر نے ہاتھ لے کر دیے یہ مریض یہاں سے ٹھیک ہو کر قبرستان جائے گا۔ ایسے مریض آپ کے آستان پر لائے جاتے ہیں اور غسل کیا ہوا سارا آپ کا اٹھا کر کے وہاں پھینکتے ہیں، اور جس جس پر یہ چھینکے پڑتے ہیں وہاں جگہ اچھے ہوتے ہیں اور اپنے پینا ہوتے ہیں، بے اولاد کو اولاد ملتی ہے۔ کمال یہ ہے کہ اللہ فرمانوں کو فرما برداری عطا ہوتی ہے۔ آج بھی اس آستانے کا یہ فیض ہے۔ اور اس سے بھی تھوڑی اونچی بات آپ کر دیتا ہوں، معراج شریف یوپی میں آپ جا نہیں سکتے ہیں، ریلوے اسٹیشن کے قریب آپ کا مزار اقدس ہے، آپ دیکھیں تو نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام بعض علماء فرماتے ہیں وہ ولی ہے، اور اعلیٰ حضرت بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ولی نہیں وہ ایک نبی ہے۔ سبحان اللہ، ابھی زندہ ہے، ہزاروں سال سے زندہ ہے۔ کچھ علماء مفسر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں وہ پیدا ہو چکے ہیں، ابھی زندہ ہے، اور ان کا یہ معمول ہے کہ ہر ولی غوث اعظم تشریف لائے اس کے بعد ہر ولی کے آستانے پر جاتے ہیں اور کہتے تھا غوث اعظم کی غلامی کا پتہ کرے گا۔ سبحان اللہ، خواجہ نقشبند جائیے غوث اعظم کی غلامی کا پتہ ڈالیے، غوث صلاح الدین مسعودی جائیے غوث اعظم کی غلامی کا پتہ ڈال دیجیے، شیخ شریف چندری چشتی جائیے غوث اعظم کی غلامی کا پتہ ڈالیے، شیخ مدان جائیے غوث اعظم کی غلامی کا پتہ ڈالیے، شیخ ابوالعلائی جائیے غوث اعظم کی غلامی کا پتہ ڈالیے۔ تمام سلسلوں کے جتنے اولیاء ہیں سب کے پاس حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، وہ جا کر غوث اعظم کی بارگاہ کا رخ کرواتے ہیں اور ہر کسی کو کہتے ہیں ولایت سلامت رکھنی ہے تو غوث اعظم کی غلامی کرو، ورنہ ولایت سلامت نہیں رہتی۔ آج کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ غوث اعظم سے کٹ کر اپنا سلسلہ الگ کر گئے، سن لو وہ کٹ گئے، ان کے بزرگ نہیں کٹے وہ کرتے ہیں، کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں وَلَّعَنِي عَلَى
اکتاب جمعہ حکمی نافذ فی کل حال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سارے حکم کا مالک بنایا ہے اور میرا حکم ہر حال میں جاری ہے. میرے حکم کو کوئی ٹھار نہیں سکتا. میرے حکم سے تو قضائے مبارک کر جاتی ہے, تقدیر بدل جاتی ہے, اور میں چاہتا ہوں تو تقدیر بدل دیتا ہوں. اللہ اللہ کیسی شان ہے غوث سمدانی کی, کیسا مقام ہے بڑے پیر رحمت اللہ علیہ کا, کیسی محبت ہے. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن عبد القادر امت جانا حضور کو بخشوا کے ہی جنت میں اندر جا پائے. اس لیے قادریوں, خوش نصیب نیازیوں, غوث پاک کی نیاز کا اہتمام کرو, ان کی محفل کا اہتمام کرو, اور ادب و احترام کے ساتھ شرکت کیا کرو, اس یقین کے ساتھ کہ جن کی نیاز ہے وہ صاحب نیاز ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اللہ والوں کہا شیخ محمود غازی رحمت اللہ علیہ کے مقام مرتبہ حضرت خضر کی بات بیان کر رہا تھا. سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 10 سال حکومت کی, پھر حکومت کو لاکھ مار کر نکل پڑے, آستانوں کی زیارتیں کرتے رہے, کبھی پنجاب پر پڑھایا, کبھی ہریانہ سرزمین پر آئے, کبھی لاہور نگری آئے, کبھی محمود جہانیہ کاغذ کے پاس آئے, کبھی خواجہ بہاؤدین نسیم کے آستانے پر آئے, کبھی کہاں آئے, کبھی کہاں آئے, آستان جہاں پر پھرتے رہے. مورخین لکھتے ہیں روئے زمین کا 4 مرتبہ محبوب سمنانی نے دورہ کیا. زیر و سیاحت کرنے والا غوث اعظم کا بیٹا وطن چھوڑ کر نکل پڑے ہیں, اور اولیاء کرام کے آستانوں کا چکر لگا رہے ہیں. اور شان یہ کہ جس آستانے پر جا رہے ہیں وہ آستانے والا چادر پھیلائے کھڑا ہے, عرض کرتا مولا شہباز اقدس آ رہا ہے, یہ ہمارا مرید بن جائے تو ہمارا مقام بن جائے. اور آستانے انتظار ہوتا رہا, جب پہنچے ان کا حصہ یا نہیں ہے, انہیں آگے جانے ہیں. مہربانی ہوئی, میزبان نے مہمانی کے شرط ادا فرمایا, خدمت کی, حکومت مرید مت بنانا, ان کی منزل آگے ہے. سبحان اللہ. مخدوم جہانیہ جانگر جیسا, خواجہ بہاؤدین نقشبندی جیسا, ایسے عرف آرقبہ بزرگان دین نے یہ سب کام کے آگے بڑھتے چلے گئے. اور پیاری پیاری اداؤں کو دیکھیے. مخدوم سید اشرف جہانگیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آستانوں میں چل چل کر کے اللہ والوں کی زیارتیں کی ہے. میں کہتا ہوں یہ غوث اعظم کا بیٹا ہے اور کا آستانہ چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے. یہ تاریخ مرکب ہو رہی ہے کہ جانا اور جا کر فیض پہنچانا یہ نبی کے گھرانے کی سنت ہے. امام حسین مدینہ شریف میں پیدا ہوئے, مدینہ شریف میں بڑھے, وہی آپ کا وطن ہے, وہی آپ کی تعبیر ہے, وہی آپ کا گھر ہے, وہی آپ پر بڑھے, وہی آپ کے نانا حضور ہے, وہی آپ کی پیاری خالائیں ہیں, وہی آپ کی امی جان ہے, وہی آپ کے بھائی حضرت امام حسن ہے, وہی آپ کے گھر عثمان غنی ہے, وہی آپ کے ماموں ابراہیم بن محمد ہے, کیا کیا اکابر ہے جو سرکار امام حسین کے مدینے میں ہے. حکم مصطفیٰ آیا, مدینہ طیبہ چھوڑ کر عراق کی سرزمین پر آنا فرما ہو گئے. سبحان اللہ. تاکہ عراقیوں کو فیض مل جائے, وہ بھی کیا آستان سے فیض ہوتے چلے جائیں. وطن چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے, مگر دین کی خدمت کے لیے فرزند بطول دنیا سے نکل پڑتے ہیں. مخدوم سمنا غوث اعظم کے بیٹے ہیں, وہاں سے چلے آستانوں کے آستانوں میں ہوتے ہوئے جا رہے ہیں. ہندوستان کا فرمایا تب تک سے نہیں ہوا تھا. اللہ اللہ علاؤدین پنڈری رحمت اللہ علیہ اپنے آستانے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے 70 بار جانا میں کہا علاؤدین دامن پھیلا کے رکھو, شہباز کرم آیا ہے, تیرے پاس ہے. ہر کسی آستانے والے کا میرا مرید بن جائے, ہر کسی کا مجھ سے میرا مرید. یہ بات کہو سبحان اللہ. تو خلافت کی ہوڑ لگی ہے. اچھا میں چاہتا ہوں 15-20 خلافت لے لوں تاکہ اس چکر میں اس چکر میں لوگوں کو ٹھگوں. یہ ہے برا, اور یہ کیسے ہے. غوث اعظم سے پوچھتا ہوں میرے غوث, خلافت کے لائق کون ہوتا ہے, خلیفہ کون ہوتا ہے. آج تو
चुल्लू खा तो खलीफा बन गया। अरे तुझे नमाज पढ़ने की तमीज नहीं, तुझे खुदा का खौफ नहीं, तो अल्लाह के नबी की उम्मत की खिदमत कर, तुझे खिलाफत से क्या मतलब? और से पाक से पूछा तो वो से पाक फरमाते हैं जिसको अदब से अमल तक की तालीम ना हो उसे शेख बने का हक नहीं। पूछा क्या मतलब? जब से दुनिया बनी है और जब रंग होगी इसलिए में जो कुछ हो रहा है उसका इल्म जब तक ना हो उसे शेख व खलीफा नहीं बताता है। अल्लाह अल्लाह। और एक हजरत सरकार अब्दुल वफा मोहम्मद काकेश रहमतुल्लाह अलैहि अल्लाह ये गौसे आजम के जमाने से पहले है। 417 हिजरी में बगदाद के करीब आपकी विलायत हुई। गौसे पाक की 471 हुई है। जमाना एक है गौसे आजम से इसलिए है इनका आखिरी जमाना था, गौसे आजम की जवानी थी। और ये ऐसे मुतबाहिर आलिम थे कि इनकी गुलामी में ये जब घोड़े पर बैठकर सफर को पिसा जाते थे तो 17 लोगों के बादशाह आते आपके आगे झंडे लेकर क्या बना ऐसा अल्लाह का वली जबरदस्त आलिम रब्बानी और सैयद साहब। और एक और बात सुन लीजिए, ये इतने बड़े मुतबाहिर आलिम दीन है, किसी ने ख्वाब में नबी पाक को देखा। सुभान अल्लाह कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या कहते हैं मोहम्मद काकेश के बारे में जिनका दौर दौरा है, जिनका डंका पड़ रहा है, मजलिसों में जाते हैं, मखलूक खुदा का हुजूम हो जाता है, गुनहगारों को तौबा करवाते हैं, गुनहगार तौबा से ताइब हो जाते हैं, माँ बाप के फरमा बरदार, माँ बाप के नाफरमान फरमा बरदार हो जाते हैं, बेनवाजी की महफिल लगती है वो नमाजी बन जाते हैं, बीमारों को कम करते हैं, शफायाब हो जाते हैं। कमाल की है अल्लामा निभानी लिखते हैं हज़रत अबू वफ़ा कामिल थे, अगर कुछ है बहुत बड़े कमजोर जवान के आदमी पर अगर नजर कर देते तो उसको अच्छे जहर वाला बना। एक बार कुछ जहर बच्चे बुलाया गया, मजलिस से दौड़ पर थी, अब रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे, उस पर रूह का नुज़ूल हो रहा था। वो बच्चे का बाप उठा के कहता हज़रत इस बच्चे का सफा दिमाग नहीं है, बिल्कुल नीक पागल सा बच्चा है, माँ बाप ये बहुत बना हुआ है, करम फरमा दीजिए। अपने तकरीर में जरूर नहीं फरमाया, वो बच्चा ये खड़ा रहा, हज़रत तकरीर करते रहे, यूं चेहरे में फिराते हुए, यूं बच्चा देखा, यूं उंगली उठी, बच्चा चौंक उठा, खड़ा हो गया, पकड़ा, आपने फरमाया करीब लेके आओ, करीब आए, फरमाया बेटे की शिकायत की थी, मैंने उंगली की, अल्लाह ने पागल पर के हिस्से को लगा दिया, पता न तो ज्यादा दामन और वो बच्चा ऐसा हो रहा और इतना काबिल निकला कि अपनी दरसिया में अपनी क्लास में सारे लोगों से फायद हो गया और जिस मस्जिद में जाता उससे अच्छा कोई बात तो नहीं आता था। बड़े से